الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 172، نواں سپارہ کھولیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 172۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عظیم عہد، ایک عظیم وعدے کا تذکرہ فرمایا ہے، جسے عہد الست بھی کہتے ہیں اور عہد ازل، حمزہ زال اور لام سے عہد ازل، اور میثاق اول بھی کہتے ہیں۔ عہد یعنی وعدے کو کہتے ہیں، میثاق بھی وعدہ ہے، تو اسے عہد الست کہتے ہیں، اور عہد ازل یا میثاق اول یعنی پہلا وعدہ، اور عہد ازل وہ وعدہ جو شروع سے ازل سے ہی کیا گیا۔ ازل کہتے ہیں سب سے ابتدا، تو شروع سے ہی جو وعدہ کیا گیا اسے عہد الست، عہد ازل یا میثاق اول کہا جاتا ہے۔ آیت یوں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں ان کی جانوں کے اوپر خود گواہ بنایا، اور پھر ان سے پوچھا الستُ بربکم، ذرا بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں، ہم اقرار کرتے ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ تو یہ عہد الست کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عہد لیا ہے سب روحوں سے، سب انسانوں سے، اور سب سے ایک اقرار لیا ہے کہ رب، خالق، مالک، معبود صرف اللہ ہے۔ پھر اسی فطرت پہ دنیا میں ان سب کو ان کے وقت مقررہ پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور یہی وہ فطرت ہے جس کے اندر تبدیلی ناممکن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنانے سے بھی پہلے آدم علیہ السلام کی تمام ذریت کو، تمام اولادوں کو، تمام کے تمام انسانوں کو نکالا اور ان سب سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا، ایک میثاق لیا، ان سے ایک اقرار کرایا، ان سے پوچھا، پہلے انہیں خود گواہ بنایا ان کی جانوں کے اوپر، پھر گواہ بنا کے ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یہ اقرار کیا، اے ہمارے رب، یقیناً ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا معبود صرف تو ہی ہے۔ پھر اسی فطرت کے اوپر یعنی اسی توحید کے اوپر اللہ پاک نے ان کو دنیا کے اندر ان کے وقت مقررہ کے اوپر پیدا کیا، اور یہ وہ فطرت ہے توحید جس کے اندر تبدیلی ناممکن ہے۔ یعنی ہر شخص جو پیدا ہوتا ہے اسی فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اندر آنے کے بعد جس انسان نے بھی اس وعدے کو پورا کیا اور اپنی زندگی میں اس پہ قائم رہا، تو اسے یہ وعدہ نفع دے گا۔ جس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تو اسے یہ وعدہ فائدہ دے گا، یعنی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور جس انسان نے دنیا میں آنے کے بعد اپنی زندگی میں اس وعدے کی پاسداری نہ کی، خلاف ورزی کی، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کیا، عبادت نہ کی، تو اسے یہ پہلے کا کیا ہوا وعدہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، وہ ناکام ہو جائے گا، اللہ کے عذاب کا، اللہ کی جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ اس وعدے کی تفصیل ہمیں مختلف روایات کے اندر ملتی ہے، اور تفسیر ابن کثیر کے اندر آتا ہے کہ مسند احمد کے اندر ایک روایت موجود ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ایک میدان میں، جس کا نام روایت میں نعمان آیا ہے، نعمان نام کے ایک میدان کے اندر، اور وہ دن عرفہ کا دن تھا۔ عرفہ والے دن نعمان نام کے ایک میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور ان کی پیٹھ سے تمام ذریت کو، تمام ان کی اولادوں کو، یعنی آدم علیہ السلام سے جتنے بھی اولادوں نے پیدا ہونا تھا، یعنی مراد یہ ہے کہ سارے کے سارے انسان، ٹوٹل تمام کے تمام جمی انسانیت، تمام بنے نوع انسان، سب کے سب، اول سے لے کے آخر تک سب، تو ان سب کی ذریت کو اللہ تعالیٰ نے نکالا، اور
یہ کس کیفیت میں تھے، کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے، کیفیت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، چونکہ قرآن کے اندر ثابت ہے، احادیث کے اندر اس کی پوری تفصیل موجود ہے، لہٰذا ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو یہ کب ہوا تھا؟ یہ دنیا کو بنانے سے بھی پہلے، یعنی جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کوئی اور انسان اس وقت دنیا کے اندر موجود نہیں تھا، صرف اکیلے سیدنا آدم علیہ السلام موجود تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، یہ تب کی بات ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا پہلا دن تھا، اس سے لے کے آج تک اب کتنے سال ہیں، کتنے لاکھوں کروڑوں سال ہیں، ہمیں نہیں پتا اس کا علم، ٹھیک ہے؟ تو یہ روز اول سے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے دن جب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت سے تمام ان کی روحوں کو نکالا، اور یہاں ایک سوال یہ ہے، کیا یہ روحوں کو نکالا تو کیا یہ وعدہ روحوں سے لیا گیا؟ تو صحیح بات یہ ہے، مختلف تفاسیر سے جو بات ثابت ہے، مختلف روایات سے، کہ وہ روحیں صرف روح نہیں تھی بلکہ روحوں کے ساتھ جسم بھی تھے، یعنی روحوں کو جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور سب کو پھیلا دیا۔ اب یہاں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اتنے سارے انسانیت، تمام کی تمام جمیع انسانیت ایک میدان میں کیسے آ گئی؟ تو یہ سوال ہمیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں، کیسے، یہ کیفیت ہمیں نہیں پتہ، ہمارا بس ایمان ہے اس بات کے اوپر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو رب پیدا کرنے والا ہے، جو خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت انسان چیونٹیوں کے مانند تھے، چیونٹیوں کے مانند تھے۔ بہرحال اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس وقت انسان کیا واقعی چیونٹیوں کی طرح چھوٹے ہو گئے تھے، کیونکہ اس زمانے کے انسان تو ویسے بھی جیسے آج کل جو ہمارا قد ہے 5 سے 6 فٹ کے درمیان، اس طرح نہیں تھا، پہلے زمانے کے لوگوں کے قد بھی زیادہ ہوتے تھے، پہلے وہ لوگ طویل القامت لوگ ہوتے تھے، موٹے تازے اور طویل ہوتے تھے، لمبے ہوتے تھے، تو کیا وہ ان کی طرح تھے یا آج کی طرح تھے یا چونٹی کی طرح؟ واللہ عالم، ہمیں نہ یہ پتہ ہے، اور نہ معلوم کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، اور نہ معلوم نہ ہونے سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ ہمارا فائدہ اور نقصان تو اس نصیحت کے اندر ہے، اس عہد، اس وعدے کے اوپر فوکس کرنے سے ہے، کیفیت ہمیں نہیں پتہ، بس ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی تمام انسانیت، تمام ذریت کو، تمام بچوں کو، تمام انسانوں کو نکالا، شروع سے لے کے آخر تک سارے کے سارے انسان اللہ پاک نے ایک میدان کے اندر جمع کر دیے۔ اب وہ چاہے وہ چونٹیوں کی مانند چھوٹے ہو گئے تھے یا کیسے بھی تھے، اللہ کے علم میں ہے، بہرحال وہ روح اور جسم کے ساتھ تھے، اللہ نے ان سب کو پھیلا دیا۔ پھر ان سب کو پھیلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے ان سب کو اپنے اوپر گواہ بنایا، ان سب سے گواہی لی، گواہ بنانے کے بعد ان سب سے پوچھا، اور کچھ تفصیل میں یوں بھی آتا ہے روایت کے اندر کہ اللہ پاک نے ان سے یوں بھی پوچھا کہ ذرا چاروں طرف دیکھ لو اپنے ارد گرد، کیا تمہیں میرے سوا کوئی اور معبود، کوئی اور رب نظر آتا ہے؟ یہ ایک اور تاکید کا انداز ہے، تاکید کے اوپر تاکید ہے، یعنی اور پکا کر کے اللہ پاک نے ان سے دریافت فرمایا کہ ذرا اچھے طریقے سے دیکھ لو، کیا تمہیں اس کائنات کے اندر میرے سوا کوئی اور رب، کوئی اور معبود نظر آتا ہے؟ تو تمام کے تمام انسانوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اے ہمارے رب، ہمیں تیرے سوا کوئی رب نظر نہیں آتا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کو اپنے اوپر گواہ بنا کے ان سے پوچھا، الستو بربکم، اس لیے اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت کے اندر یہ آیت موجود، یہ قرآن پاک کے اندر یہ آیت موجود ہے جو میں نے ابھی پڑھی، آیت نمبر 172 172، الستو بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ یعنی یہ بالکل ایک وضاحت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے پکا اقرار لے لیا ہے۔ میثاق کہتے ہیں پکے وعدے کو، ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہے عہد، پکا وعدہ، ایک ہے میثاق، یعنی بالکل مضبوطی کے ساتھ پختہ کیا گیا وعدہ۔ میثاق کہتے ہیں بہت ہی مضبوطی کے ساتھ، بہت ہی پختہ کر کے کیا گیا پکا وعدہ۔ تو اللہ پاک نے تمام انسانوں سے ایک پکا وعدہ لے لیا، الستو بربکم، پہلے سوال کیا، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ تو تمام کے تمام انسانوں نے اقرار کیا کہ یقیناً بلا، یقیناً بلا، کیوں نہیں، اے ہمارے رب، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، اور جب تو ہمیں دنیا کے اندر اپنے وقت کے اوپر پیدا کرے گا، ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لینے کے بعد، یہ اقرار لینے کے بعد، ان سب کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ کے اندر واپس صلب آدم میں پھر داخل کر دیا، صلب آدم کے اندر، یعنی آدم علیہ السلام کی پیٹھ کے اندر دوبارہ سے داخل کر دیا، پھر سے لوٹا دیا، کیسے ہمیں نہیں معلوم، جیسے اللہ کی قدرت۔
ہمارا بس اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے سب انسانوں کو نکالا جسم اور روحوں کے ساتھ، ان سے اپنی توحید کا وعدہ لیا، اپنی عبادت کا، اپنا رب ہونے کا وعدہ لیا، پھر ان کو دوبارہ سے آدم علیہ السلام کی پیٹھ کے اندر داخل کر دیا۔ پھر یہ دنیا کا نظام چلا، وقتاً فوقتاً اپنے اپنے مقررہ وقت پہ ہر شخص پیدا ہوتا ہے، زندگی گزارتا ہے اور مر جاتا ہے۔ تو جس نے زندگی کے اندر اس وعدے کے اوپر قائم رہا تو وہ پہلا وعدہ میثاق کے اول عہد الست جو ہے اسے فائدہ دے گا اور وہ اللہ کے پاس کامیاب پھرے گا، جنت میں چلے جائے گا۔ اور جس شخص نے اس کی وعدہ خلافی کی، وعدے کی پاسداری نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، تو وہ ناکام ہو جائے گا، اور پہلا کیا گیا وعدہ عہد الست یا عہد ازل یا میثاق کے اول اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اب یہاں ایک سوال اور کیا جاتا ہے کہ ہمیں تو بالکل بھی یاد نہیں یہ بات کہ ہم نے کب وعدہ لیا ہے، ہمیں تو بالکل بھی یاد نہیں ہے نا کہ ہم نے تو یہ وعدہ کب لیا، ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے بات۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انسان کو کوئی چیز یاد نہ ہو تو اس کا یاد نہ ہونا اس کے انکار کا سبب نہیں بن سکتا، کہ اگر مجھے کوئی چیز یاد نہیں ہے، کوئی ماضی کی کوئی چیز، اس کا مطلب میں اس کا انکار کر دوں؟ نہیں، اگر وہ چیز واقع ہوئی ہے تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، چاہے مجھے وہ یاد ہو یا نہ ہو۔ انسان تو بھلک ہے، بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ آج کل تو ہم لوگ اپنی پرانی جو ہے نا 1-2 سال پرانی باتیں بھول جاتے ہیں۔ یہ تو اس وقت کا واقعہ ہے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ انسان صرف یہ سوچے کیا اسے اپنی پیدائش یاد ہے؟ انسان کو اپنی پیدائش کا وقت یاد ہے؟ تو کیا انسان اپنی پیدائش سے انکار کر سکتا ہے کہ نہیں مجھے تو یاد نہیں میں کب پیدا ہوا، میں پیدا نہیں ہوا؟ کوئی بھی انسان اپنی پیدائش سے انکار کر سکتا ہے؟ یا پیدائش کے بعد جو بچپن کا ابتدائی دور ہوتا ہے، شروع کے 1-2 سال وہ انسان کو یاد ہوتے ہیں؟ شروع کے 2-3 سال بھی انسان کو یاد نہیں ہوتے پیدائش کے۔ تو اگر اس شروع کے بچپن کے ابتدائی دور میں کوئی واقعہ ہوا ہے تو اگر انسان کو یاد نہیں ہے تو کیا اس واقعے کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کوئی جو بات نہیں بنتی ہے کہ ہمیں یہ بات یاد نہیں ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اگر یہ ہمیں وعدہ ویسے ہی یاد ہوتا جیسے آج بھی ہمارے سامنے کا کیا گیا کوئی وعدہ ہے، بالکل ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے، تو پھر تو یہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر بھیجا گیا امتحان کے لیے۔ زندگی موت کا نظام اللہ پاک نے کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو یہ دنیا تو ایک امتحان کی جگہ ہے، دارالامتحان ہے۔ تو اگر سب کو یہ وعدہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتا، بالکل اسی طریقے سے یاد ہوتا، پھر تو امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا، کیوں پھر کوئی شخص اللہ کا نافرمانی نہ ہوتا۔ اگر سب کو یہ واقعہ یاد ہوتا کہ اللہ نے ہمیں اپنے آدم علیہ السلام کی ہماری باپ کی پیٹھ سے نکالا، ہمارے سے اپنے سامنے کھڑا کیا اور ہم سے وعدہ لیا، ہمیں اپنے اوپر گواہ بنایا، تو یہ اتنا عظیم واقعہ ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے اقرار کرنا، اللہ کے سامنے وعدہ کرنا، پختہ وعدہ اور گواہی کے ساتھ، پھر بھلا کون شخص ایسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا؟ پھر تو ہر شخص نیک ہوتا، پھر تو ہر شخص موحد ہوتا، اور جو ہے نا ہر شخص جو ہے نا وہ متقی ہوتا، سب سے بڑا عابد ہوتا۔ تو یہ امتحان ہی جو ہے نا یہ ناکام ہو جاتا، امتحان کا مقصد ہی ختم ہو جاتا، پھر تو نہ کوئی کافر ہوتا نہ مشرک ہوتا۔ لہٰذا یہ انسان کا امتحان ہے۔ اگر سب کو یہ وعدہ ویسے ہی یاد ہوتا تو پھر کوئی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرتا۔ تو انسان کے تو یہ تو امتحان ہی یہی ہے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان یہ عہد جو ہے، یہ وعدہ جو ہے انسان کے شعور میں نہیں، بات کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت، حکمت بالغہ کے تحت اس عہد کو، اس عہد الست کو انسان کے شعور میں نہیں بلکہ تحت شعور میں یا اس کی فطرت یا اس کی جبلت کے اندر پیوست کر دیا ہے، رکھ دیا ہے۔ یعنی یہ وعدہ ہر انسان کی تحت شعور کے اندر موجود ہے، اس کی فطرت کا حصہ ہے، اس کی جبلت کے اندر یا اس کے وجدان میں یہ بات پیوست کر دی گئی ہے، رکھ دی گئی ہے، راسخ کر دی گئی ہے۔ یعنی ہر انسان کی فطرت اسی کے اوپر ہے، عہد الست کے اوپر، یعنی ہر انسان کی فطرت اسی توحید کے اوپر ہے۔ اسی لیے بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے نا کہ بعض دفعہ کچھ بہت زیادہ ایسے قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ پکے کافر اور مشرک اور دہریہ قسم کے لوگ، یہ بھی لاشعوری طور پہ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ اور اکثر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جب غیر مسلموں کو اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ دعوت دی جاتی ہے، اچھے طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، دلائل کے ساتھ دعوت دی جاتی ہے، تو وہ قبول کر لیتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی فطرت میں توحید یعنی عہد الست موجود ہوتا ہے، ان کی فطرت کے اندر عہد الست موجود ہوتا ہے۔
تو اب لہٰذا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، یہ کسی کے لیے حجت نہیں ہے کہ مجھے تو یہ وعدہ یاد نہیں ہے. نہیں، یہ وعدہ تمہاری شعور کے اندر نہیں ہے، لیکن تحت شعور کے اندر موجود ہے. دماغ کے اندر حصے ہوتے ہیں نا، شعور، لا شعور، تحت شعور. تو یہ لاشعور کا معاملہ بھی نہیں ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں، یہ تحت شعور یعنی شعور کے نیچے ہے. یہ ایک شعور ہوتے ہیں وہ انسان کی میموری جو بالکل کرنٹ میموری ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے وہ میموری جو کرنٹ میموری نہیں ہوتی لیکن پیچھے اسٹوریج میں ہوتی ہے. جیسے کمپیوٹر کا سسٹم چلتا ہے نا، اسی طریقے سے تو انسان کے اسٹوریج کے اندر، انسان کے دماغ کے اندر، میموری کے اندر یہ بات موجود ہے، اسے ہم کہتے ہیں تحت شعور. اور بات انسان کو تحت شعور میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، انسان کو یاد نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی یاد دلاتا ہے، بسا اوقات کوئی بات بتائی جاتی ہے، انسان کو یاد آ جاتا ہے. ایسے بہت سارے اتفاقات ہوتے ہیں. عمومی طور پہ عام زندگی میں بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. ہم اپنی عام روزمرہ کی زندگی میں کسی سے بات چیت کرتے ہیں، ہاں یا فلاں ٹائم پہ کچھ سال پہلے یہ ہوا تھا، انسان دوسرا بھول جاتا ہے، یہ مجھے تو یاد نہیں ہے. لیکن جب اس کو یاد دلایا جاتا ہے، بتائی جاتی ہے بات، تو اس کے تحت شعور سے وہ شعور میں آ جاتی ہے، اس کو یاد آ جاتا ہے، ہاں واقعی دیکھو مجھے یاد آ گیا. تو یہی بات ہے کہ یہ وعدہ جو ہے انسان کے شعور میں تو نہیں ہے، لیکن لا شعور میں بھی نہیں ہے، بلکہ تحت شعور میں ہے. یعنی انسان کی فطرت کے اندر، اس کی جبلت کے اندر، اس کے وجدان میں اللہ پاک نے اس کو ودیعت کر دیا ہے، یا پیوست کر دیا، یا رکھ دیا ہے. انسان کی فطرت یعنی اسی کے اوپر ہے. تو لہٰذا جب کوئی اسے یاد دلاتا ہے تو فوراً یاد بھی آ جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ایک تو انسان سے وعدہ لیا، اس توحید کا اقرار لیا، اور اس کے بعد اسی فطرت کے اوپر انسان کو پیدا کیا. اور یہ فطرت کے اندر تبدیلی ناممکن ہے. ہر شخص، چاہے وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوا، یہودی کے گھر میں، عیسائی کے گھر میں، مجوسی کے گھر میں، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، کسی کے بھی گھر میں پیدا ہوا، وہ پیدائشی طور پہ مسلمان ہی ہوتا ہے. پیدا ہونے والا ہر بچہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ایسا ناممکن ہے کہ کوئی شخص اسلام کے علاوہ، توحید کے علاوہ کسی اور مذہب، کسی اور دین کے اوپر پیدا ہوا ہو. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت کے اوپر یعنی توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس توحید کو فطرت کے اندر رکھ دیا ہے. دوسرا احسان اللہ پاک کا یہ ہے کہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ عہد کو یاد دلانے کے لیے آسمانی کتابوں کا ایک سلسلہ رکھا، اور انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا. نبوت، رسالت، آسمانی کتابیں، یہ ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جو نا یہ رکھا ہے، اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. اور ہر نبی نے آ کے انسان کو یہی باتیں یاد دلائیں. انبیاء علیہ السلام نے، پیغمبروں نے، رسولوں نے آ کے یہی باتیں یاد دلائیں. اس آسمانی کتابوں کے اندر جتنی بھی اللہ پاک نے آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، پیغمبروں کے اوپر کتابیں اتری ہیں، رسولوں کے اوپر کتابیں اتری ہیں، یا صحیفے نازل ہوئے، ان سب کے اندر اسی بات کی تعلیم ہے. ہر اسلامی کتب کی پہلی، آخری، اولین بنیادی دعوت یہی ہے، لا الہ الا اللہ. تو انبیاء، تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام، پیغمبر، تمام کے تمام رسول، اور ان کے بعد ان کے وارثین یعنی علماء، ان کے صحابہ، پھر علماء، ان کے داعی حضرات. تو ہر نبی کے بعد نبی کے صحابہ، اور اس کے بعد علماء اور داعی حضرات، جتنے بھی لوگ دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کی تمام جتنے بھی یہ داعی حضرات ہیں، علماء ہیں یا انبیاء علیہ السلام ہیں، ان سب کی پہلی اور اولین اور بنیادی دعوت توحید ہوتی ہے. ان کی دعوت کا بنیادی نقطہ جو ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید ہوتا ہے. تو وہ اسی بات کو یاد دلاتے ہیں، اسی وعدے کو یاد دلاتے ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے اللہ کی توحید کا، جسے عہد الست کہتے ہیں، یا عہد ازل، یا میثاق اول کہا جاتا ہے. تو اس وعدے کی خلاف ورزی نہ کرو، اس وعدے کے اوپر زندگی گزارو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اسی وعدے کے اوپر پیدا کیا ہے، لہذا تم اسی وعدے کے اوپر جیو اور مرو، تو تم کامیاب ہو. تمہیں اللہ نے اپنی توحید کے لیے پیدا کیا، تمہیں اللہ نے اس وعدے کے اوپر پیدا کیا، اس وعدے کی پاسداری کرنے کے لیے، اس وعدے کے اوپر عمل کرنے کے لیے. اب اس وعدے کی خلاف ورزی کرو گے، شرک کرو گے، تو تم ناکام ہو جاؤ گے. تو یہ ہے عہد الست. تو انشاءاللہ میں یہاں پہ اپنے گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. اس کے بعد کچھ آیات قرآن پاک کی، کچھ احادیث ہیں اسی حوالے سے، اسی کے ریفرنس کے اندر، اسی کے دلائل کے اندر، وہ انشاءاللہ اگلی وائس کے اندر میں اس کو اللہ پاک کی توفیق سے مکمل کرتا ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.